حضرت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ذکر خیر کروں گا۔ 25 صفر المظفر کی جو تاریخ ہے آپ کا وفات کا دن ہے۔ آپ کا محبت اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وقت رحلت وقت اخیر اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا میں تم سے کوئی اور وصیت نہیں کر رہا، میں تم سے یہی وصیت کر رہا ہوں جب تک زندہ رہنا اپنی دوستیاں محمد کے وفاداروں سے رکھنا، اور اگر تم نے اپنی دوستیاں محمد کے وفاداروں سے رکھی تو یاد رکھنا میں قبر میں بھی تم سے راضی رہوں گا، آخرت میں بھی تمہیں پہچانوں گا اور تم میری اولاد میں رہو گے۔ اگر تم نے اپنی دوستیاں حضور کے وفاداروں سے نہیں بلکہ بے وفاؤں سے رکھنی ہے تو یاد رکھنا اعلیٰ حضرت تم سے بیزار ہے، احمد رضا تم سے بیزار ہے۔ اور پھر آپ نے وصیت جو فرمایا جب میری قبر بنانی ہے تو اس کو یہ کہنا کہ قبر اتنی بلند اور وسیع ہونی چاہیے جب فرشتے میرے پاس آئے سوال پوچھنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کی زیارت ہو تو میں استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ میرے قد کے مطابق قبر جو ہے اوپر وسیع رکھنی ہے، کیوں جب حضور آئے تو میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی عزت اور ناموس پر جو پہرا دیا ہے خود ہی اس کے متعلق ارشاد فرمایا یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی صاحب بیاں نہیں ہند میں واسف شاعر خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ نے فرمایا جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے، امام آئے، بزرگ آئے، صوفیاء آئے، ان کی شان تو بلا ہے، لیکن میں حضور کے در کا ایک ادنا سا کتا اور خادم ہوں جو جنت کے جو ہے پرندے ہیں، چرند ہیں، وہ ایک درخت سے اٹھ کر دوسرے درخت پر جاتے ہوئے کوئی اور نغمہ پڑھے یا نہ پڑھے ایک نغمہ ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ نغمہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے جو حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا وہ نہ کوئی پہلے دے سکتا ہے نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمہ وکیل حکومت خزاں کے سامنے تشریف فرمائے اور کوئی ہندوستان کا شہر بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھائی درخت کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، اس نے شعر لکھا درخت کھڑے ہیں وہ گنبد خزاں کے سامنے۔ پرانی تصویر میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے روضہ انور کے سامنے دو درخت ہوا کرتے تھے، اب تو انہیں کاٹ دیا گیا ہے وسعت کی وجہ سے بنانے کے لیے مسجد نبوی کو۔ تو اس وقت دو درخت حضور کے روضہ کے سامنے تھے تو اس نے ان درختوں کو دیکھ کر یہ شعر لکھا کہ درخت کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے مجنوں لیلا کے سامنے۔ اس طرح کا اس نے شعر لکھا۔ جب اعلیٰ حضرت کو پتہ لگا آپ نے فرمایا اسے بلا، اسے پتہ ہی نہیں اس نے حضور کے گنبد خزاں کو لیلا اور مجنوں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ تو جب وہ حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے آیا تو آپ سرکار نے فرمایا کہ تم نے شعر پہلے جو ہے صحیح لکھا ہے لیکن دوسرا شعر صحیح نہیں لکھا۔ فرمایا اسی طرح کہے کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ پہلا مصرع تیرا ٹھیک ہے، فرمایا دوسرا مصرع تیرا ٹھیک نہیں، کہاں مولا مجنوں، کہاں مصطفیٰ کے غلام اور کہاں حضور۔ فرمایا اسی طرح کہے کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ میرے نبی جہاں آرام فرمائے وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہاں تک بات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج شریف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں شور برپا ہو گیا کہ یہ جو احمد رضا ہے یہ حضور کا علم اللہ کے علم سے زیادہ مانگتا ہے۔ حضور کا علم یاد رکھنا، اہل سنت کبھی یہ نہیں کہتے کہ محمد مصطفیٰ خدا ہے، بلکہ امام غزالی نے ہمیں جو عقیدہ دیا آپ نے فرمایا دنیا والوں حضور سے اتنی محبت رکھنی ہے کہ حضور کو نہ خدا کہو نہ خدا سے جدا کہو، نہ
ہو. تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو شور برپا ہو گیا. اعلیٰ حضرت یہ آ گیا, یہ تو کہتا ہے حضور کا علم اللہ سے زیادہ ہے, حضور کی شان بہت ہی اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو صاف ظاہر ہے حالات خراب پیدا کرنے والے سازشی لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں. آج بھی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ ایسے ہوتے ہیں, داتا دربار میں جاتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, بابا صاحب کے پاس جاتے ہیں فلاں کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی جہل بندہ جا کر خرافات پیدا کرے تو اس کا جو ہے رزلٹ ہم بڑوں کو تو نہیں دیں گے, رزلٹ تو اسی کو دینا پڑے گا. اگر کوئی چھوٹے جا کر غلط کام کرتے ہیں تو ہم بڑوں پر اس کا اعتراض نہیں نکال سکتے. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, سفر کی تھکاوٹ بھی تھی, طبیعت بھی بہت خراب, بخار تھا, لیکن جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام حضور کے محمد خضرہ پر حاضری دے کر آپ کتب خانہ تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے قلم اٹھایا, کاغذ اٹھائے اور لکھنا شروع کر دیا. جب لکھتے لکھتے اب دولت المکیہ فی مالت الغیبیہ آپ نے کتاب اتنی موٹی ہے عربی کے اندر لکھ دی, اور لکھ کر آپ نے سارے جو سعودیہ کے بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس پیش کیا. اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو اششتر, وہ کہنے لگے یہ اتنے مہینوں میں, یہ کتنے سالوں میں لکھی گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مہینوں میں نہیں لکھی گئی, یہ سالوں میں نہیں لکھی گئی, یہ تو 7.5 گھنٹوں میں لکھی ہے میں نے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہم تسلیم کریں, انسان کی طبیعت بھی خراب ہو, بخار بھی ہو, اور پھر کوئی صاف کتاب بھی نہ ہو, پھر انسان 7.5 گھنٹوں کے اندر, اور وہ بھی کتاب لکھے عربی کے اندر, اجمی ہو کر عربی کے اندر کتاب لکھے, ہم تو نہیں مان سکتے. تو اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اندر کی بات کچھ اور ہے. آپ کے ایک مرید تھے جن کی باتیں مجیدی میں چمکی حیات, وہ بہت بڑے بزرگ آپ کے پاس جب آئے, آپ نے ایک کتاب وہاں دے کر آئے تھے اپنے شاگرد کو کہ جتنے بھی سعودیہ کے علماء ہیں جن تک میری کتاب پہنچ گئی ٹھیک ہے, جن تک نہیں پہنچی ان کے پاس لے جانا اور تقریر لکھوانا. تو جب بڑے علماء کے پاس پہنچی تو وہ بھی یہی سوال کرنے لگے تمہارے پیر نے, تمہارے استاد نے یہ کتاب کتنے مہینوں میں لکھی. تو آگے سے انہوں نے کہا بھائی مہینوں کی بات نہیں, 7.5 گھنٹوں میں لکھی. تو انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہی نہیں. وہ سیدھا بریلی شریف تشریف لائے, کہا حضور جو بات اندر کے وہ مجھے بتائیں 7.5 گھنٹوں کے اندر آپ نے عربی کی کتاب کس طرح لکھی. آپ نے فرمایا بیٹا پوچھ رہا ہے تو میں تجھے بتا رہا ہوں. فرمایا جب مجھے یہ حاجت پیش آئی میں نے ہر طرف سے باتیں سنی کہ اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتا ہے. فرمایا میں حضور کے گنبد خضرا پر گیا, حاضری دی, حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور مہربانی فرمائے. پھر جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا مجھے حاجت پیش آتی تو مجھے محسوس ہوا کہ سامنے مسجد نبوی کے دروازہ سے درمیان میں حضور امام الانبیاء تشریف فرما ہے, دائیں طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے اور بائیں طرف حضرت غوث اعظم ہے. حضور فرماتے گئے اور اعلیٰ حضرت لکھتا گیا. تکبیر, اللہ اکبر. ایسے تو نہیں کل کے رضا خنجر خار برق بار. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے کل کے رضا خنجر خار برق بار, آغاز سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ بہت بڑا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا. آپ نے فرمایا لوگوں کے پاس خنجر ہوتے ہیں, کوئی سیب کاٹتا ہے, کوئی کیلا کاٹتا ہے, کوئی فروٹ چاٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے پاس وہ خنجر نہیں جو سیب اور فروٹ چاٹ کے لیے استعمال ہو. فرمایا میرے پاس خنجر وہ ہے جو سیب نہیں کاٹتا, وہ خون پیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خون پیتا ہے. پوچھا گیا کس کا؟ فرمایا دشمنان مصطفیٰ کا. کس کا؟ فرمایا دشمنان صحابہ و اہل بیت کا. آغاز سے کہہ دو اعلیٰ حضرت کا خنجر آ رہا ہے, شر نہ کرنا, اعلیٰ حضرت ابھی موجود ہے. اور وہ بات جو آپ کو میں اکثر سنایا کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم کے حوالے سے پھر بات سناؤں گا. آخر میں بات میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عظیمہ میرے رب نے اٹھایا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. میں اب اللہ سے کہنا چاہتا ہوں اب اسے اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دے, اب اسے اپنی مساجدوں کو سجانا شروع کر دے. اور مجھے پچھلی مرتبہ ایک دوست نے کہا بھائی پورا مہینہ مسجد میں لائٹیں لگی رہتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات 12 تک لگاؤ, اس کے بعد چھوڑ دو. ولادت تو آپ کہتے ہیں 12 تو ہے. میں نے کہا بات دراصل یہ ہے اعلیٰ حضرت نے
تو کہہ دیجیے حشر تک ڈالے. میں تو 12 ربیع الاول یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے بس میں ہوتا تو تالے لگا دیتے کہ حضور آ گئے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ارے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اپنے گھروں کو سجائیں, اپنی مساجد کو سجائیں. لوگ پوچھیں کیا ہوا, کہے میں حضور آ گئے ہیں. کیا بھائی ہر گلی میں ہر گھر میں ایک ہی آواز آئے کہ حضور آ گئے ہیں. کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. ہاتھوں کو اٹھائے نعرے کا جواب دے دیں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کہے گا یہی ان کا, کہے گا یہی ان کا, کہے گا یہی ان کا. ارے خاک ہو جائیں جل جانے والے کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے